قرآن کی جب آیات پہ بات کر رہا ہوں، کچھ سورے ایسے جو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورے 2 قسموں سے، 3 قسموں سے، 4 قسموں سے، 5 قسموں سے، 6 قسموں سے، تفصیل ہے اپنی. پھر قرآن کا سورہ ایسا نہیں جو 7 قسموں سے شروع ہوتا ہو، یا 8 سے، یا 9 سے، یا 10 سے. پھر یہ سورہ ہے جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے، سورہ شمس. اس کو میں نے پڑھا تھا ایک جگہ، ایئر وائی پہ میں پڑھ رہا تھا اس کو، اور یہ پورا جو قرآنی بیان تھا، اب یقین جانیں یہ میں نے اس کو پڑھا، اور اگلے دن رات کے وقت مجھے فون آیا. جانتے ہیں کس کا؟ اب میں یہاں پر کوئی پولیٹیکل کمنٹ نہیں کر رہا. مولانا فضل الرحمان ان کی پارٹی کے ایک بہت ہی جید عالم دین، اور ان کے ساتھ بالکل 1 on 1 ہیں. میں اس وقت تفصیل میں جائے بغیر نہ کہہ دوں، ان کے ساتھ ہوتے بالکل ساتھ، نیکسٹ ٹو ہم ان دس پارٹی. اور انہوں نے مجھ سے ایک ذریعے سے انہوں نے مجھ سے نمبر لیا میرا، بات کی کہ میں تعجب میں ہوں کہ یہ کیا خوبصورت قرآنی بیان ہے کہ آپ نے اس ترتیب سے جو پڑھا، کہ ہم نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ اچھا کچھ سورے ایسے ہیں جو 1 قسم سے شروع ہوں، کچھ 2 قسموں سے، کچھ 3 قسموں سے، کچھ 4 قسموں سے، 5 سے، پھر 6 سے، پھر اس کے بعد 11 قسموں سے سورہ شروع ہو. اس 11 قسموں کی تفصیل اپنے مقام پر ہے، اور اس میں کیا میسج ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. جی حقیقت تو یہی ہے بھائی. تو یہ ہے وہ نقطہ بائے بسم اللہ کا فیض. ہاں سمٹے تو با کے نقطے کا کاس ہے علی، پہلے تو تاب سرحد والناس ہے علی، ہر جگہ. تو وہاں یہ جو 11 قسمیں، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. میں نے جو آیت پڑھی ہے والقمر اذا تلاها کے سبب، یہ جو آیت ہے آج قمر بنی ہاشم سے منسوب مجلس ہے، تو اس کی تعویلی حقیقت ہے کوئی ہستی. والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ سورج کے ساتھ ساتھ آ جائے. اس کی ایک تعویلی حقیقت جانتے ہو کیا ہے؟ غدیر کے میدان میں جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پر بلند فرمایا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اچھا، مولا علی کو یہاں قمر کہا گیا ہے اور رسول اللہ کو شمس. کتنی لطیف تعبیر ہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی. یہ تو بچے بھی جانتے ہیں، اب سائنس کہتی ہے چاند کی تو اپنی روشنی ہی نہیں ہے نا، وہ تو سورج سے جو روشنی ہے وہی چاند آگے دے دیتا ہے. یہ جو کچھ علم علی ہے نا، ہائے ہائے یا علی، یہ علم علی ابن ابی طالب، در حقیقت جو کچھ ہے وہ علم رسالت ہے، جو مل رہا ہے بتصدق لسان علی ابن ابی طالب. یہ اس وسیلے سے مل رہا ہے. خود مولا علی نے فرمایا، یا علی، خود مولا علی نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب سکھلائے، میں نے ہر باب سے 1000 باب کو نکالا. اس ایک فقرے کی بھی تشریح اپنے مقام پر. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر باب سے 1000 باب کو نکالا؟ پھر کبھی اور صحیح انشاءاللہ مولا نے توفیق دی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اس کے بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم اس کے بچھانے والے کی قسم، ونفس وما سواها، نفس کی قسم اس کے سنوارنے والے کی قسم. یہ 11 قسمیں ہو گئیں. 11 قسموں میں زمین و آسمان، سورج، چاند، دن رات، اللہ نے سب یہاں ایک ساتھ اکٹھا کر دیا. یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو اب میں بات کہنے لگا ہوں نا، پوری نظام کائنات، اس پر یہ محیط ہے بات، سارا نظام کائنات ہے اس بات کی خاطر جو اب کہنے لگا ہوں. پہلے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کی قسم، اس کے سنوارنے والے کی قسم. ہم نے اس نفس میں فجور بھی رکھا ہے، تقویٰ بھی رکھا ہے. ٹھیک ہے، نفس میں دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں. نفس ابھار رہا ہوتا ہے، مال لے لو، کیا فرق پڑتا ہے، کون پوچھنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کمزور ہے، فرض کیجئے کہ بہن وراثت ہی نہیں دی، اب حق قسم کر کے بیٹھ گئے. کتنی جگہوں پر ہوتا ہے کہ شادی نہیں کرواتے بہن کی، اس لیے کہ کہیں وراثت میں کوئی آگے حصے دار نہ بن جائے. کتنے ہی معاملات ہیں، کیا کیا بات کی جائے. کبھی اگر بیوی پر کوئی ظلم ہے کیونکہ وہ کمزور ہے، تو فجور یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں کر لو، کون پوچھنے والا ہے. تقوی خوف الہی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ دونوں کیفیت انسان میں. پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہوگا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا.
یہ اللہ نے 11 قسمیں کھانے کے بعد کہا ہے. وقت خواب من دسہا، ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا. اللہ نے یہاں پر قد افلح، اگر مدرسے کے طلبہ یہاں تشریف فرما ہوں جنہیں کچھ عربک گرامر سے واقفیت ہے، افلح ہے پاسٹ ٹینس، فعل ماضی، اس کے اوپر جب قد آ جائے نا، قد افلح، اس کا مطلب ہے کہ یقیناً، یہ یقیناً کا ترجمہ اس قد سے ہے. قرآن میں غور کرنا، تھوڑا سا قرآنی نکات آج آ جائیں. قرآن میں کامیابی کا ذکر شاید کے ساتھ، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، وہ 11 مرتبہ ہے. یہ کام کرو شاید کامیاب ہو جاؤ، ابھی گارنٹی نہیں ہے. کامیابی کا ذکر یقین کے ساتھ 3 جگہ ہے. یہ کیا تو یقیناً کامیاب ہو. اس میں سے ایک ہے سورہ شمس، ایک ہے سورہ اعلیٰ، ایک ہے سورہ مومنون. سورہ اعلیٰ میں بھی کہا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى. یہ آیت یقیناً وہ کامیاب ہوگا جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے نفس کو پاک رکھا. بڑی اہم بات ہے، دیکھو یہ پورے عشرے کا ایک خلاصہ آ رہا ہے. اب جس نے نفس کو پاک رکھا، نفس پاک ہوگا عقیدے سے، عمل سے. صحیح عقیدہ، صحیح عمل، اور عمل میں خلوص شرط ہے. یہ اس کے بغیر تو منہ پہ مار دیا جاتا ہے. عمل کتنا ہی بہتر اور اچھا عمل ہو، ظاہر میں خلوص نہیں ہے،